بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 7۔ وہ تقریباً 2 بجے کمرے میں آیا اور اس کا خیال تھا کہ امامہ سو چکی ہوگی، مگر وہ ابھی بھی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر کی لائٹ سب آف تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا تھا۔ سو جانا چاہیے تھا تمہیں امامہ، اس سے نظریں ملنے پر سالار نے کہا۔ وہ کھڑکیوں کے آگے ایک کرسی رکھے دونوں پاؤں اوپر کیے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ سو جاؤں گی؟ وہاں سب سو چکے ہیں، دیکھو لائٹس آف ہیں سب بیڈ رومز کی۔ وہ دوبارہ گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ سالار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر واش روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد کپڑے تبدیل کر کے وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ امامہ اب بس کرو، اس طرح دیکھنے سے کیا ہوگا؟ بیڈ پر لیٹے لیٹے اس نے امامہ سے کہا۔ میں نے کب کہا کہ کچھ ہوگا؟ تم سو جاؤ۔ تم وہاں بیٹھی رہو گی تو مجھے بھی نیند نہیں آئے گی، لیکن میں یہیں بیٹھوں گی، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ سالار کو اس کی ضد نے کچھ حیران کیا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اس نے پھر کہا، امامہ تم اگر بیڈ پر آ کر لیٹو گی تو یہاں سے بھی تمہارا گھر نظر آتا ہے۔ سالار نے ایک بار پھر کوشش کی تھی۔ یہاں سے زیادہ قریب ہے۔ وہ اس بار بول نہیں سکا۔ اس کے لہجے میں موجود کسی چیز نے اس کے دل پر اثر کیا تھا۔ چند گز کا فاصلہ اس کے لیے بے معنی تھا۔ وہ اس کا گھر نہیں تھا۔ چند گز کی نزدیکی اس کے لیے بہت تھی۔ وہ 9 سال بعد اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ہمارے گھر کے اوپر والے فلور میں ایک کمرہ ہے، اس کمرے کی کھڑکیوں سے تمہارے گھر کا لان اور پورچ تک نظر آتا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ امامہ یکدم کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کون سا کمرہ؟ مجھے دکھاؤ، اس کے بیڈ کے قریب کھڑے ہو کر اس نے بے چینی سے کہا۔ دکھا سکتا ہوں اگر تم سو جاؤ، پھر صبح میں وہاں تمہیں لے جاؤں گا، سالار نے آنکھیں کھول کر کہا۔ میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ وہ بے حد خفگی سے سیدھی ہو گئی۔ اوپر والا فلور لاکڈ ہے۔ امامہ جاتے جاتے رک گئی۔ وہ یکدم مایوس ہوئی تھی۔ سالار مجھے لے کر جاؤ اوپر۔ وہ پھر اس کا کندھا ہلانے لگی۔ اس وقت تو نہیں لے کر جاؤں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں ذرا سی بھی محبت نہیں ہے مجھ سے؟ وہ اسے جذباتی دباؤ میں لے رہی تھی۔ ہے، اسی لیے تو نہیں لے کر جا رہا۔ صبح وہاں جانا، تمہاری فیملی کے لوگ گھر سے نکلیں گے، تم انہیں دیکھ سکتی ہو۔ اس وقت کیا نظر آئے گا تمہیں؟ سالار نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ویسے بھی مجھے نہیں پتا کہ کمرے کی چابیاں کس کے پاس ہیں، صبح ملازم سے پوچھ لوں گا۔ سالار نے جھوٹ بولا۔ اوپر کا فلور مقفل نہیں تھا، لیکن امامہ کو روکنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ کچھ مایوس ہو کر دوبارہ کھڑکی کی طرف جانے لگی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور فلور میں تب ان لوک کرواؤں گا اگر تم ابھی سو جاؤ۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، میں بیڈ کے اس طرف سوؤں گی۔ سالار نے ایک لفظ کہے بغیر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے کمبل ہٹا کر اس کے لیے جگہ بنا دی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ سالار کے جگانے سے کھلی۔ سحری ختم ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے اور منہ ہاتھ دھو کر آئی تب تک خانسامہ کھانے کی ٹرالی کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا اور کھانا ختم کرتے ہی امامہ نے کہا، اب چابیاں لے لو، اوپر چلیں؟ مجھے نماز پڑھ کر آنے دو۔ نہیں، مجھے اپنا گھر دیکھنا ہے۔ اس بار سالار نے جیسے امامہ کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے، اسے لے کر وہ اوپر کے فلور پر آ گیا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوتے ہی وہ جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہاں سے اس کے گھر کا پورا لان اور پورچ نظر آ رہا تھا۔ لان کافی بدل گیا تھا۔ وہ ویسا نہیں رہا تھا جیسا کبھی ہوتا تھا جب وہ وہاں تھی۔ تب وہاں وہ کرسیاں بھی نہیں تھیں جو پہلے ہوتی تھیں۔ لان میں لگی بیلیں اب پہلے سے بھی زیادہ بڑی اور پھیل چکی تھی۔ آنسوؤں کا ایک نیا ریلا اس کی آنکھوں میں آیا تھا۔ سالار نے اس دفعہ اسے کچھ نہیں کہا۔ کہنا بیکار تھا، اسے فی الحال رونا تھا۔ وہ جانتا تھا۔ وہ گاؤں جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد اسے خدا حافظ کہنے اوپر آیا۔ 2.5 گھنٹے کے بعد بھی وہ کھڑکی کے سامنے اسی طرح کھڑی تھی۔ سالار کے اندر آنے پر بھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں گاؤں کے لیے نکل رہا ہوں، شام تک واپس آؤں گا۔ 10-11 بجے کے قریب پاپا اور ممی اٹھ جائیں گے، تب تم نیچے آ جانا۔ وہ اب بھی اسی طرح دوپٹے سے آنکھیں اور ناک رگڑ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں اب بھی کھڑکی سے باہر تھیں۔ سالار اور یہ کمرہ جیسے اس کے لیے اہم نہیں رہا تھا۔ وہ اس سے کیا کہہ رہا تھا اس نے نہیں سنا تھا، اور سالار یہ جانتا تھا۔ وہ اسے خدا حافظ کہتے ہوئے چلا گیا۔ وہ اگلے 4 گھنٹے اسی طرح صوفے پر جمی رہی تھی۔
اس دن اس نے 9 سال کے بعد باری باری اپنے تینوں بھائیوں کو بھی گھر سے جاتے دیکھا۔ وہ وہاں بیٹھی انہیں دیکھتی ہچکیوں سے روتی رہی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اتنے سال سے صبر کے جو بند وہ باندھتی چلی آ رہی تھی، اب وہ بند باندھنا مشکل ہو رہے تھے۔ وہ پہلے اسلام آباد آنا نہیں چاہتی تھی اور اب یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ 4:30 بجے اسے ملازم نے انٹر کام پر اٹھایا تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ سکندر اور طیبہ بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سالار بھی افطار سے چند منٹ پہلے ہی پہنچا تھا۔ سکندر اور طیبہ کہیں انوائٹڈ تھے اور ان دونوں کی فلائٹ کے وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھے، لیکن اس ڈنر کے لیے نکلنے سے پہلے وہ سالار اور امامہ سے مل کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ 11 بجے تھی اور جب وہ دونوں باہر آئے تو باہر پورچ میں ڈرائیور ایک گارڈ کے ساتھ گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ سالار نے سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد چابی ڈرائیور سے لے لی۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ ہم لوگ بائی روڈ جا رہے ہیں، پاپا آئیں تو تم انہیں بتا دینا۔ ڈرائیور نے کچھ احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ شاید سکندر اسے ضرورت سے زیادہ ہدایت کر کے گئے تھے، لیکن سالار کی ایک جھاڑ نے اسے خاموش کرا دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے گھر سے نکلتے ہی یہی کام کرے گا، اس لیے گیٹ سے نکلتے ہی اس نے سکندر کے فون پر کال کی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے سکندر کا فون انگیج کرنا چاہتا تھا۔ پاپا ہم لوگ نکل رہے تھے، سوچا آپ سے بات کر لوں، سالار نے سکندر سے کہا۔ اچھا کیا، ذرا ممی سے بات کرا دیں، اس نے سکندر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سکندر سے کہا۔ اسے خدشہ تھا کہ سکندر ڈرائیور کی ان کمنگ کال کو دیکھ کر چونکیں گے۔ وہ اگر گاڑی میں ان سے بات کر رہا ہے تو ڈرائیور انہیں کال کیوں کر رہا تھا؟ البتہ طیبہ اس سے بات کرتے ہوئے کسی ان کمنگ کال کو چیک نہ کرتی، اور اگر کرتی بھی تو ان کو شک نہیں ہوتا۔ اگلے 15 منٹ وہ طیبہ کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ ساتھ بیٹھی ہوئی امامہ کچھ حیران تھی، لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ وہ اتنی لمبی باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا جتنا وہ اب یکدم باتونی ہو گیا تھا۔ ادھر یہی حیرانی طیبہ کو بھی ہو رہی تھی۔ سکندر ڈنر ٹیبل پر چند دوسرے افراد کے ساتھ مصروف تھا۔ 15 منٹ لمبی گفتگو کے بعد جب سالار کو یقین ہو گیا کہ ڈرائیور اب تک سکندر کو کئی کالز کرنے کے بعد تنگ آ کر کالز کرنا چھوڑ چکا ہوگا، یا کم از کم دوبارہ کال کرنے کے لیے اگلی کوشش کچھ دیر بعد ہی کرے گا، تو اس نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون آف کر دیا۔ طیبہ اور سکندر کی واپسی 12 بجے سے پہلے متوقع نہیں تھی، اور اب اگر ڈرائیور سے 5-10 منٹ بھی ان کی بات ہوتی تو وہ بہت فاصلہ طے کر چکے ہوتے۔ بائی روڈ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا فون بند ہوتے دیکھ کر امامہ نے اس سے پوچھا۔ یوں ہی دل چاہ رہا تھا، کچھ یادیں تازہ کرنا چاہتا ہوں، سالار نے سیل فون رکھتے ہوئے کہا۔ کیسی یادیں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے ساتھ پہلے سفر کی یادیں۔ وہ کچھ دیر اس سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ وہ اس شخص سے کیا کہتی کہ وہ اس سفر کو یاد نہیں کرنا چاہتی؟ وہ اس کے لیے سفر نہیں تھا، خوف اور بے یقینی میں چند گھنٹے تھے جو اس نے گزارے تھے۔ مستقبل اس وقت ایک بھیانک بھوت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس راستے میں وہ بھوت مسلسل اسے ڈراتا رہا تھا۔ میرے لیے خوشگوار نہیں تھا وہ سفر، اس نے تھکے سے لہجے میں سالار سے کہا۔ میرے لیے بھی نہیں تھا، سالار نے بھی اسی انداز میں کہا۔ کئی سال ہانٹ کرتا رہا مجھے، دیکھنے آیا ہوں کہ اب بھی ہانٹ کرتا ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے اسے دیکھ کر بہت مدھم انداز میں مسکرایا۔ امامہ خاموش رہی۔ کئی سال پہلے کی وہ رات ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگی تھی، اور آنکھوں کے سامنے صرف رات ہی نہیں بلکہ جلال بھی آیا تھا۔ اس رات کی تکلیف کا ایک سرا اس کی ذات کے ساتھ بندھا تھا، دوسرا اس کی فیملی کے ساتھ۔ اس نے دونوں کو کھویا تھا۔ اگلی صبح کا سورج لاکھ ہمیشہ جیسا ہوتا، اس کی زندگی ویسی نہیں رہی تھی۔ کبھی وہ سوچ سکتی تھی کہ وہ کبھی اس رات کو صرف تکلیف سمجھ کر سوچے گی، تقدیر سمجھ کر نہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ برابر میں بیٹھا شخص آج اس کے آنسوؤں سے بے خبر نہیں تھا، لیکن اس وقت بے خبر تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ امامہ آنکھیں پونچھنے لگی۔ وہ سارا نقشہ جو اس نے اپنی زندگی کا کھینچا تھا، اس میں یہ شخص کہیں نہیں تھا۔ زندگی نے کس کو کس کے ساتھ جوڑا، کس تعلق کو کہاں سے توڑا تھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ سفر خاموشی سے ہو رہا تھا، لیکن طے ہو رہا تھا۔ اب بہت احتیاط سے گاڑی چلا رہے ہو؟ امامہ کو کئی سال پہلے کی اس کی ریش ڈرائیونگ یاد تھی۔ زندگی کی قدر ہو گئی ہے اب، اس نے سالار سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری وجہ سے احتیاط کر رہا ہوں، وہ بول نہیں سکی۔ خاموشی کا ایک اور وقفہ آیا۔ وہ شہر کی حدود سے باہر نکل آئے اور سڑک پر دھند محسوس ہونے لگی۔ یہاں دھند گہری نہیں تھی لیکن موجود تھی۔ کبھی دوبارہ سفر کیا اکیلے اس روڈ پر؟
इमामा ने कुछ देर बाद पूछा। मोटरवे से जाता हूँ अब, अगर गाड़ी में जाना हो तो। बस एक बार आया था कुछ माह पहले, वो कह रहा था, जब पापा ने मुझे तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ नोट दिया। क्या रात थी। वो जैसे तकलीफ से कराहा और फिर हंस पड़ा। उम्मीद थी जिसको, उस रात मैंने मुजस्सम फना होते देखा। समझ में आया मुझे कि तब उस रात तुम किस हालत से गुजरी होगी। अजियत से बहुत ज़्यादा, मौत से ज़रा कम, लेकिन तकलीफ़ उसको कोई नहीं कह सकता। विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए वो जो कुछ उस तक पहुंचाना चाह रहा था पहुंच रहा था। उस कांच से वो भी गुजरी थी, नम होती आंखों के साथ, गर्दन सीट की पुश्त से टकाए वो उसे देख रही थी। मैं सारा रास्ता बस यही सोचता रहा कि मैं अब क्या करूँगा मैं ज़िंदगी में। सोच रहा था अल्लाह ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ज़िंदगी दे दी है। तुम्हारे साथ बुरा किया था, बुरा तो होना ही था मेरे साथ। याद है ना मैंने तुम्हारे साथ सफ़र में कैसी बातें की थी। उसने अजीब से अंदाज में हंसकर एक लम्हे के लिए गर्दन मोड़कर उसे देखा। एक लम्हे के लिए दोनों की नज़रें मिली थी। फिर सालार ने नज़रें चुराते हुए गर्दन सीधी कर ली। सफ़र फिर खामोशी से तय होने लगा था। वो ताल्लुक़ जो उनके बीच था, वो जैसे खामोशी को भी गुफ्तगू बना रहा था। लफ्ज़ इस वक्त खामोशी से ज़्यादा बामायनी नहीं हो सकते थे। इमामा भी गर्दन सीधी करके सड़क को देखने लगी। धुंध अब गहरी हो रही थी, जैसे वो सड़क पर नहीं बल्कि अपने माजी की धुंध में दाखिल हो रहे थे। गहरी, मादूम ना होने और हाथ को हाथ सुझाई ना देने वाली गहरी धुंध क्या क्या अपने अंदर छुपाए हुए थी। लेकिन जो कुछ था वो ओझल हो गया था, फरामोश नहीं हुआ था। सेल फोन की रिंगटोन ने उन दोनों को चौंका दिया। सेल पर सिकंदर का नंबर चमक रहा था। सालार हंस पड़ा। इमामा उसकी बेमकसद हंसी को नहीं समझी। हेलो, सालार ने कॉल रिसीव करते हुए सिर्फ इतना ही कहा था। उसे हैरत थी, सिकंदर उस्मान की कॉल इतनी देर से नहीं आनी चाहिए थी। शायद ड्राइवर ने उनके घर पहुंचने पर ही उन्हें सालार के एडवेंचर के बारे में मतला किया था। सालार ने आवाज़ कुछ कम कर दी थी। जो कुछ सिकंदर उसे फ़ोन पर कह रहे थे, वो नहीं चाहता था कि वो इमामा तक पहुंचता। जी, वो अब ताबेदारी से कह रहा था। सिकंदर उस पर बुरी तरह बरस रहे थे, और क्यों ना बरसते वो। उन्हें बेवकूफ़ बनाना जैसे सालार के लिए बाएं हाथ का खेल था, और ये एहसास सिकंदर के गुस्से में इजाफा कर रहा था। उन्होंने कुछ देर पहले तैयबा के परस में पड़े अपने सेल पर ड्राइवर की मिस्ड कॉल्स देखी थी, और उससे बात करके वो खून के घूंट पीकर रह गए थे। बाय रोड लाहौर जाना इस वक्त उनके लिए उसकी हमाकत का आला तरीन मुजाहरा था, लेकिन उसने जितने इत्मीनान से उनकी आंखों में धूल झोंकी थी, वो उनके लिए ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ था। अब गुस्सा ख़त्म कर दे पापा, हम दोनों बिल्कुल महफूज हैं और आराम से सफ़र कर रहे हैं, उसने बिलाखिर सिकंदर से कहा। तुम ज़फ़र को धमकियाँ देकर गए थे कि वो मुझे इन्फॉर्म ना करे। धमकी? मैंने एक मुद्दबाना दरख्वास्त की थी इससे कि वो आपको फ़िलहाल इन्फॉर्म ना करे। अब डिनर छोड़कर ख्वामखा परेशान होते। वो बड़ी रसानियत से उनसे कह रहा था, मेरी दुआ है सालार कि तुम्हारी औलाद बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो और तुम्हें इतना ही ख्वार करे जितना तुम हमें करते फिरते हो। फिर तुम्हें माँ बाप की परेशानी का एहसास होगा। वो हंस पड़ा। पापा, इस तरह की बातें करेंगे तो मैं औलाद ही पैदा नहीं करूँगा। इमामा ने उसके जुमले पर चौंक कर उसे देखा। पापा दुआ कर रहे हैं कि हमारी औलाद जल्द पैदा हो। इमामा को चौंकते देखकर सालार ने फ़ोन पर बात करते हुए उसे बताया। वो बेख्तियार सुर्ख हुई, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि ये इस तरह की दुआ का कौन सा वक्त और तरीका है। दूसरी तरफ सिकंदर फ़ोन पर उसका जुमला सुनकर कुछ बेबसी से हंस पड़े थे। उनका गुस्सा कम होने लगा था। कई सालों के बाद उन्हें सालार से इस तरह बात करना पड़ी थी। वो अब उससे पूछ रहे थे कि वो कहाँ है। सिकंदर को अपने हदूदरबे के बारे में बताकर सालार ने फ़ोन बंद कर दिया। पापा नाराज़ हो रहे थे। इमामा ने संजीदगी से पूछा। खुश होने वाली तो कोई बात नहीं है, उसने जवाबन कहा। तुम झूठ क्यों बोलते हो? इमामा ने जैसे उसे शर्म दिलाने की कोशिश की थी। क्योंकि अगर मैं सच बोलूं तो लोग मुझे वो नहीं करने देते जो मैं करना चाहता हूँ। कमाल की मंतक थी और बेहद संजीदगी से पेश की गई थी। चाहे तुम्हारे झूठ से किसी को दुख पहुँचे। मेरे झूठ से किसी को दुख नहीं पहुँचता, बल्कि गुस्सा आता है। उसे समझाना बेकार था। वो सालार था। वो अब अंदाज़ा लगा सकती थी कि सिकंदर ने उसे फ़ोन पर क्या कहा होगा। रात के तकरीबन पिछले पहर वो उस सर्विस स्टेशन पर पहुंचे थे। ये जगह याद है तुम्हें? सालार ने गाड़ी रोकते हुए उससे पूछा। इमामा ने धुंधज़दा इस जगह को देखा, जहाँ कुछ लाइट्स धुंध और अंधेरे का मुकाबला करने में मसरूफ़ थीं। नहीं, उसने सालार से कहा।
یہ وہ جگہ ہے جہاں تم نے رک کر نماز پڑھی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ امامہ نے قدرے حیران نظروں سے اس جگہ کو دوبارہ دیکھنا شروع کیا۔ اب وہ اسے کسی حد تک شناخت کر پا رہی تھی۔ وہ بھی دروازہ کھول کر نیچے آئی۔ اب کپ کپی اس کے جسم میں دوڑی۔ وہ آج بھی ایک سویٹر اور چادر میں ملبوس تھی۔ وہ کمرہ بدل چکا تھا جہاں انہوں نے بیٹھ کر کبھی چائے پی تھی، چائے اور چکن برگر۔ سالار نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس آدمی سے کہا جو جمائیاں لیتے ہوئے انہیں اندر لے کر آیا تھا اور اب آرڈر کے انتظار میں کھڑا تھا۔ امامہ اس کے آرڈر پر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اب کھا لو گے؟ وہ جانتا تھا اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکرا دیا۔ لاسٹ ٹائم ہم وہاں بیٹھے تھے، تم نے وہاں نماز پڑھی تھی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کمرے کے مختلف اطراف کو اشارہ کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ امامہ کو یاد نہیں تھا۔ کمرے میں جگہ جگہ ٹیبلز اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ فجر کی اذان میں ابھی بہت وقت تھا اور فی الحال اس جگہ پر کام کرنے والے چند آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اب اس جگہ پر چائے اور برگر اتنے برے نہیں تھے جتنے اس وقت تھے۔ پریزنٹیشن بھی بہت بہتر تھی، لیکن ان دونوں میں سے کوئی نہ ذائقے کو دیکھ رہا تھا نہ پریزنٹیشن کو۔ دونوں اپنے اپنے ماضی کو زندہ کر رہے تھے۔ یہ چند گھونٹ اور چند لقموں کی بات نہیں تھی، زندگی کی بات تھی جو نہ جانے ریل کی پٹریوں کی طرح کہاں سے گزر کر ایک اسٹیشن پر لے آئی تھی۔ وہ اس مقام پر کھڑے تھے جہاں ان پٹریوں کا کانٹا بدلا تھا، دور قریب، ایک دوسرے میں مدغم اور اب ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس راستے پر کچھ نئی یادیں بنی تھیں۔ ان کی شادی کے بعد سڑک کے راستے ان کا پہلا سفر، اور ان نئی یادوں نے پرانی یادوں کو دھندلانے کے عمل کا آغاز کر دیا تھا۔ ٹیبل پر بل کے پیسے رکھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ امامہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ سالار نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ امامہ، وہ پسٹل کہاں ہے؟ وہ عمارت سے باہر آتے ہوئے اس کے سوال پر چونکی۔ اسے کیا یاد آیا تھا؟ وہ ہنس پڑی۔ ابو کے پاس ہے، اس نے سالار سے کہا۔ تم واقعی چلا سکتی تھیں؟ سالار نے پتہ نہیں کیا یقین دہانی چاہی۔ ہاں، امامہ نے سر ہلایا، لیکن اس میں گولیاں نہیں تھیں۔ وہ اس کے اگلے جملے پر بے اختیار ٹھٹکا۔ میرے پاس بس پسٹل ہی تھا، وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں دھول اس نے جھونکی تھی یا اللہ نے، وہ اندازہ نہیں کر سکا۔ اس پسٹل نے اسے جتنا شوق اور غصہ دلایا تھا، اگر اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ بلٹس کے بغیر تھا تو سالار اس دن امامہ کو پولیس کے ہاتھوں ضرور اریسٹ کروا کر آتا۔ وہ پسٹل ہاتھ میں لیے کیوں اتنی پورے اعتماد نظر آئی تھی اسے، یہ اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ تم ڈر گئے تھے؟ امامہ ہنس رہی تھی۔ نہیں، ڈرا تو نہیں تھا مگر شاکڈ رہ گیا تھا۔ تم سارا راستہ روتی رہی تھی۔ میں توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم مجھ پر پسٹل نکال لو گی۔ تمہارے آنسوؤں نے دھوکہ دیا مجھے، وہ اب کچھ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ امامہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اگلے 2-3 دن تک اسلام آباد کی ٹرانس میں ہی رہی۔ وہ وہاں جانے سے جتنی خوف زدہ تھی، اب وہ خوف یکدم کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اب اسلام آباد کے اگلے دورے کی منتظر تھی۔ اس گیسٹ روم کی کھڑکی میں کھڑے سارا دن کس کو کس وقت دیکھا تھا، وہ اگلے 2-3 دن سالار کو بھی بتاتی رہی، اور تیسرے دن اس کی تان ایک جملے پر آ کر ٹوٹی تھی۔ سالار، ہم اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے۔ سالار بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ ای میلز کرنے میں مصروف تھا جب امامہ نے اس سے پوچھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس سے صرف اسلام آباد کی ہی باتیں کر رہی تھی، اور سالار بے حد تحمل سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس کا جواب بھی دے رہا تھا۔ نہیں، اپنے کام میں مصروف، سالار نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میری جاب یہاں ہے۔ تم جاب بدل لو۔ نہیں بدل سکتا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں اسلام آباد میں نہیں رہ سکتی۔ اس بار سالار نے بالآخر اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں وہاں رہ لوں گی، تم ویکینڈ پر آ جایا کرنا۔ ایک لمحے کے لیے سالار کو لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ مذاق نہیں تھا۔ میں ہر ویکینڈ پر اسلام آباد نہیں جا سکتا، اس نے بے حد تحمل سے اسے بتایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ سالار دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو تم مہینے میں ایک دفعہ آ جایا کرو۔ وہ اس کے جملے سے زیادہ اس کے اطمینان پر ٹھٹکا تھا۔ بعض دفعہ میں مہینے میں ایک بار بھی نہیں آ سکتا، اس نے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، یعنی تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ وہ ای میلز کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے احساسات کو اتنی صفائی سے کام دے گا۔
पापा और मम्मी अकेले होते हैं वहाँ। इस सालार ने उसकी बात काटी। वो वहाँ अकेले नहीं होते, अमार और युसरा होते हैं उनके पास। वो दोनों आजकल पाकिस्तान से बाहर हैं। दूसरी बात यह कि पापा और मम्मी बड़ी सोशल लाइफ गुजार रहे हैं। उनको तुम्हारी सर्विसेज की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी मुझे है, सालार ने बेहद संजीदगी से उससे कहा। वो कुछ देर खामोश उसकी गोद में पड़े लैपटॉप की स्क्रीन को घूरती रही, फिर बड़बड़ाई, मैं इस्लामाबाद में खुश रहूँगी, यानी मेरे साथ खुश नहीं हो। वो जुज़बुज़ हुआ, वहाँ ज़्यादा खुश रहूँगी। वह बिलाखिर साफ साफ अपनी तरजीहात बता रही थी। पापा ठीक कहते थे मुझे, तुम्हें इस्लामाबाद लेकर नहीं जाना चाहिए था, माँ बाप की बात सुननी चाहिए। वो बेइख्तियार पछताया। देखो, अगर मैं तुम्हें इस्लामाबाद भेज देता हूँ तो कितनी देर रह सकती हो तुम वहाँ? हमें अगले साल पाकिस्तान से चले जाना है। वो उसे प्यार से समझाने की एक और कोशिश कर रहा था। तो कोई बात नहीं, तुम पाकिस्तान तो आया करोगे ना? सालार का दिल खून हुआ। ज़िंदगी में आज तक किसी ने उसकी ज़ात में इतनी अदम दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ख़बरदार, आइंदा मेरे सामने तुमने इस्लामाबाद का नाम भी लिया और अपने अहमकाना मशवरे अपने पास रखो। अब मेरा दिमाग चाटना बंद कर दो और सो जाओ। वो बुरी तरह बिगड़ा था। अपना लैपटॉप उठाकर वो बेहद खफगी के आलम में बेडरूम से निकल गया था। इमामा की समझ में नहीं आया कि इसमें इतना नाराज़ होने वाली क्या बात है। उस वक्त उसे वाकई अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि अपने माँ बाप की मोहब्बत में वो कितने अहमकाना अंदाज में सोचने लगी थी। लाइट्स ऑफ करके उसने कुछ देर के लिए सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार अब सालार का ख्याल आ रहा था। चंद लम्हे लेटे रहने के बाद वो यकदम उठकर कमरे से निकल आई। वो लाउंज का हीटर ऑन किए करीब पड़े सोफे पर बैठा काम कर रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर ठिठका था। अब क्या है? इमामा को देखते ही उसने बेहद खफगी से कहा। कुछ नहीं, मैं तुम्हें देखने आई थी। वो उसके सख्ती से पूछने पर कुछ जुज़बुज़ हुई। कॉफ़ी बना दूँ तुम्हें? वो मुसालिहाना अंदाज में बोली। मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ख़ुद बना लूँगा, वो इसी अंदाज में बोला। वो उसके करीब सोफे पर आकर बैठ गई। कुछ कहे बगैर उसने सालार के बाजू पर हाथ रखते हुए उसके कंधे पर सर टिका दिया। यह नदामत का इजहार था। सालार ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए वो लैपटॉप पर अपना काम करता रहा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल था। वो उसके कंधे पर सर टिकाए उसके इतने करीब बैठी हो और वो उसे नज़रअंदाज कर देता अगर सिर्फ उसकी बीवी होती। ये इमामा थी। लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियां थमने लगीं। फिर एक गहरा सांस लेकर वो बड़बड़ाया, अब इस तरह बैठोगी तो मैं काम कैसे करूँगा? तुम मुझे जाने का कह रहे हो? इमामा ने बुरा माना। मैं तुम्हें जाने का कह सकता हूँ। उसने उसका सर चूमा। बहुत अहमकाना बात कही तुमने मुझे। ऐसे ही कहा था। मुझे क्या पता था तुम इतनी बदतमीज़ी करोगे मेरे साथ। वो हक्का बक्का रह गया। बदतमीज़ी? क्या बदतमीज़ी की है मैंने? तुम्हें एक्सक्यूज़ करना चाहिए जो कुछ तुमने मुझसे कहा। वो समझा वो नदामत का इजहार करने आई है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। इमामा ने बेहद खफगी से उसके कंधे से अपना सर ऊपर उठाते हुए उससे कहा, अब मैं एक्सक्यूज़ किया करूँ तुमसे? सालार ने उसकी उठी हुई ठोड़ी देखी। क्या मान था, क्या गरूर था, जैसे वो उससे ये तो करवा ही नहीं सकता था। एक्सक्यूज़ करूँ तुमसे? खफासी आंखों और उठी ठोड़ी के साथ वो फिर पूछ रही थी। सालार ने नफ़ी में सर हिलाते हुए झुककर उसकी ठोड़ी को चूमा। ये मान उसे ही रखना था। वो उसका सर झुका देखने का ख्वाहिशमंद नहीं था। नहीं, तुमसे एक्सक्यूज़ करवा कर क्या करूँगा मैं? वो बेहद नरमी से उसकी ठोड़ी को दोबारा चूमते हुए बोला। इमामा के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। क्या गरूर था जो उसकी आंखों में झलका था। हाँ, वो कैसे उससे ये कह सकता था? उससे अलग होते हुए उसने सालार से कहा, अच्छा, अब तुम एक्सक्यूज़ करो मुझसे, क्योंकि तुमने बदतमीज़ी की है। वो अब इत्मीनान से मुतालबा कर रही थी। वो मुस्कुरा दिया। वो मोतरफ से एतराफ़ चाहती थी। आई एम सॉरी, सालार ने उसका चेहरा देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब आइंदा तुम ये ना कहना कि मैं इस्लामाबाद की बात ना करूं। और बेहद फ़ियाज़ियाना अंदाज में उसकी माजरत कबूल करते हुए बोली। सालार के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैली तो सारा मसला इस्लामाबाद का था। उसे शायद ये खदशा हो गया था कि वो दोबारा उसे वहाँ नहीं लेकर जाएगा, और वो इसी खदशे के तहत उसके पास आई थी। क्या अंदाज़े दिलबरी था। वहाँ उसके लिए कुछ नहीं था। जो भी था किसी के तफ़ैल था। वो हंस पड़ा। क्या हुआ? उसने उलझ कर सालार को देखा। कुछ नहीं।
सालार ने ज़रा सा आगे झुकते हुए बड़ी नरमी और मोहब्बत से उसे इस तरह गले लगाकर उसका सर और माथा चूमा जिस तरह वो रोज़ ऑफिस से आने के बाद दरवाजे पर उसे देखकर करता था। गुड नाइट। वो अब उसे खुदा हाफिज़ कह रहा था। गुड नाइट। वो अपनी शाल लपेटते हुए सोफ़े से उठ खड़ी हुई। बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हुए उसने गर्दन मोड़कर सालार को देखा। वो उसे ही देख रहा था। वो अलविदाइया अंदाज में मुस्कुरा दी। वो भी जवाबन मुस्कुराया था। इमामा ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बहुत देर तक उस बंद दरवाजे को देखता रहा। ये औरत जिस मर्द की ज़िंदगी में भी होती वो खुशकिस्मत होता, लेकिन वो खुशकिस्मत नहीं था। खुशकिस्मती की ज़रूरत कहाँ रह गई थी उसे।